السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے سفر پر بات کر رہے ہیں جن کا عروج واقعی غیر معمولی ہے۔ ایک اسکول ٹیچر کے بیٹے سے پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے طاقتور فوجی سربراہ بننے تک کا سفر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ مئی 2025 میں عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اب یہ صرف کوئی عام پروموشن نہیں ہے، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ان سے پہلے صرف ایک شخص کو ملا ہے، تو یہیں سے ان کی غیر معمولی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ایک عام پس منظر سے تعلق رکھنے والا شخص اقتدار کی اس بلندی تک کیسے پہنچا؟ آج کی ہماری ساری گفتگو اسی سوال کے گرد گھومے گی۔ ان کے سفر کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل کے طور پر ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ مدرسے سے فوج تک کا سفر کیسا رہا، ان کا کریئر کیسے آگے بڑھا، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کے طور پر ان کا کردار کتنا منفرد تھا، انہوں نے اپنی طاقت کو کیسے مستحکم کیا، اور آخر میں بات کریں گے منیر ماڈل کی۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ دیکھیے، عاصم منیر کی یہ ترقی پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان سے دو طرح سے بالکل مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد خود کو یہ عہدہ دیا تھا، جبکہ عاصم منیر کو ایک سویلین حکومت نے ترقی دی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ فیلڈ مارشل ہونے کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، تو اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی۔ ان کی آج کی طاقت اور ان کا عاجزانہ پس منظر دونوں بالکل مختلف تصویریں پیش کرتے ہیں۔ عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے ہے۔ ان کے خاندان کا فوج سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے والد صاحب ایک پڑھے لکھے اور نہایت مذہبی انسان تھے، جو ایک اسکول کے پرنسپل بھی تھے اور مقامی مسجد میں امامت بھی کرواتے تھے۔ ان کی اپنی مذہبی وابستگی بھی بہت گہری ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سعادت تب حاصل کی جب وہ بطور لیفٹیننٹ کرنل سعودی عرب میں تعینات تھے۔ چلیں اب ذرا پاکستان آرمی میں ان کے پروفیشنل سفر پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک کے بعد ایک عہدے پر ترقی کرتے گئے۔ یہ ٹائم لائن ان کے شاندار کیریئر کو صاف ظاہر کرتی ہے۔ 1986 میں فوج میں کمیشن لینے سے لے کر 2025 میں فیلڈ مارشل بننے تک ان کا سفر بہت اہم عہدوں سے گزرا، خاص طور پر انٹیلیجنس اور کمانڈ کے عہدوں سے، جس نے انہیں مستقبل کے لیے پوری طرح تیار کر دیا۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ روایتی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے نہیں بلکہ آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلا سے پاس آؤٹ ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور بہترین کیڈٹ ہونے پر اعزازی شمشیر یعنی سارڈ آف آنر حاصل کی۔ اب ان کے کریئر کے ایک ایسے پہلو پر بات کرتے ہیں جو انہیں اپنے سے پہلے آنے والے تمام آرمی چیف سے بالکل الگ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک غیر معمولی اور انتہائی اہم بات ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI اور ISI دونوں کی سربراہی کا تجربہ انہیں انٹیلیجنس اور آپریشنل معاملات میں ایک ایسی گہری سمجھ بوجھ دیتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اب اگر ان دو ایجنسیوں کا فرق سمجھیں تو MI زیادہ تر فوج کے اندرونی اور ملکی معاملات پر نظر رکھتی ہے، جبکہ ISI کا کام بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے۔ تو دونوں اداروں کی سربراہی کا مطلب ہے کہ انہیں اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر سیکیورٹی کا گہرا تجربہ حاصل ہے۔ لیکن ان کا ISI کا دور مختصر مگر بہت ہنگامہ خیز تھا۔ انہیں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے صرف 8 مہینوں میں ہی عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق اس کی وجہ اس وقت کی حکومت کے کچھ قریبی لوگوں پر کرپشن کے الزامات پر اختلافات تھے۔ چلیں اب ان اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے عاصم منیر کو پاکستان کی شاید سب سے طاقتور شخصیت بنا کر سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ان کی طاقت کا یہ استحکام 5 بڑے مراحل میں ہوا۔ پہلے 2022 میں ریٹائرمنٹ سے صرف چند دن پہلے آرمی چیف بننا، پھر ان کی مدت ملازمت میں توسیع، اس کے بعد 2025 کے تنازع میں کامیاب قیادت، پھر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، اور آخر میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا سپریم عہدہ۔
اور ان کی قیادت کو صرف اداروں میں ہی نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی زبردست حمایت ملی۔ گیلپ پاکستان کے ایک سروے کے مطابق 2025 کے پاک بھارت تنازع کے بعد 93% پاکستانیوں نے فوج کے بارے میں بہت مثبت رائے کا اظہار کیا، جس نے ان کے اقدامات کو مزید مضبوطی بخشی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ نیا عہدہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ نہ صرف آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو ایک کمان کے نیچے لاتا ہے، بلکہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی ایٹمی طاقت کا براہ راست کنٹرول بھی اسی ایک عہدے کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب آخر میں ذرا اس نظریے اور پالیسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ان کی قیادت کی پہچان بن گئے ہیں۔ یہ جو آپ قول دیکھ رہے ہیں، یہ قومی شناخت اور بھارت کے ساتھ تعلقات پر ان کے مضبوط نظریاتی موقف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اکثر اپنے بیانات میں دو قومی نظریے کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی سوچ کے 3 اہم ستون ہیں۔ وہ سماجی طور پر قدامت پسند نظریات رکھتے ہیں، قومی سلامتی کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جغرافیائی سیاست سے ہٹا کر معیشت پر مرکوز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو کہانی یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں بے مثال فوجی، سیاسی اور قانونی طاقت۔ عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان بلا شبہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ طاقت ایک ہی فرد کے پاس جمع ہو جائے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔